ہزار داستان ایپیسوڈ 29۔ اب اس نے دوبارہ بین بجانا شروع کی۔ پھر اس نے کچھ دیر بین بجانے کے بعد ایک چھٹکے سے بین اپنے منہ سے نکالی اور پیالے سے ایک چٹکی مٹی اٹھا کر اپنی مانگ میں ڈالی۔ قبر کی مٹی اپنی مانگ میں ڈالتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں شبورہ نے کچھ پڑھا۔ اس نے پھر بین اپنے منہ سے لگا لی۔ اس طرح وہ بار بار بین بجا کر راولہ کی قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈالتی رہی، یہاں تک کہ ایک چٹکی مٹی رہ گئی۔ پیالے میں بچنے والی مٹی کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا اور پھونک مار کر اڑا دیا۔ اب اس نے دوبارہ بین سنبھال لی اور منہ میں لے کر اسے بجانے کا آغاز کیا۔ اس کی بین کی آواز پورے قبرستان میں پھیل رہی تھی۔ شاہ بابا دھیرے دھیرے چلتا ہوا قبرستان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک لمبا سا گلاس تھا جو ایک تانبے کی چھوٹی سی کلئی شدہ رکابی سے ڈھکا ہوا تھا۔ شاہ بابا کے کان بین کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ شبورہ بڑے پرسوز انداز میں بین بجا رہی تھی۔ اس کے بین بجانے کے اس پختہ انداز سے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ ایسی بین تو راولہ بھی نہیں بجاتا تھا۔ یہ پختگی بس خود اس کے اپنے انداز میں تھی۔ شاہ بابا نے اپنا سر فخر سے بلند کر کے دور بیٹھی شبورہ کو دیکھا اور پھر تیزی سے قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تک ایک آدھ سانپ اس کے قریب ضرور پہنچ چکا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب وہ شبورہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے زرد رنگ کے سانپ کو ایک قبر سے اتر کر شبورہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ شاہ بابا نے فوراً دودھ کا گلاس زمین پر پڑے ایک پتھر پر رکھا اور تیزی سے اس زرد سانپ کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے اس سانپ کو رسی کی طرح پکڑ لیا۔ اس کا پھن شاہ بابا کے ہاتھ میں تھا اور وہ لہرا رہا تھا۔ وہ زیادہ بڑا سانپ نہ تھا۔ شاہ بابا نے شبورہ کے نزدیک رکھی پٹاری کھول کر وہ سانپ اس میں چھوڑ دیا۔ وہ بل کھاتا ہوا پٹاری میں داخل ہو گیا۔ شاہ بابا نے پٹاری فوراً بند کر دی۔ شبورہ آنکھیں بند کیے بین بجانے میں مصروف تھی۔ شاہ بابا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نزدیک ہی بیٹھ گیا اور شبورہ کو بڑے فخر سے دیکھنے لگا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد اس نے بین اپنے ہونٹوں سے جدا کی۔ آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کو اپنے سامنے پایا، جو اپنی بوڑھی آنکھوں میں محبت جگائے اسے بڑے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بابا کو فخریہ انداز سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر کے اس کا دل سرشار ہو گیا۔ شاہ بابا نے دودھ سے بھرا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے شبورہ، دودھ پی لے، تیرا سانس پھول گیا ہوگا۔ ارے نہیں بابا، ابھی چاہتی تو 3 گھنٹے تک مزید بین بجا سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں، شاہ بابا نے خوش ہو کر کہا، بستی میں کوئی نہیں تیرے جیسا۔ بابا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، میں شاہ بابا کی بیٹی ہوں۔ شاہ بابا جیسا سپیرا تو بستی چھوڑ دور دور تک کوئی نہیں، شبورہ نے بڑے فخر سے کہا اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ایک ہی سانس میں ہاتھ پر لمبا دودھ کا گلاس گھٹا گھٹ پی گئی اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ایک سانپ پکڑا ہے، شاہ بابا نے بتایا۔ اچھا، کیسا ہے؟ بے دانت کا دودھ پیتا بچہ ہے، شاہ بابا نے ہنس کر کہا۔ اچھا، میری طرح کا؟ یہ کہہ کر شبورہ ہنسی۔ شاہ بابا بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ پھر شبورہ نے پٹاری کا ذرا ڈھکن اٹھا کر اس میں جھانکا اور پٹاری زمین پر رکھ کر اپنی بین اٹھا لی۔ سایہ غائب ہونے تک اپنی بین جاری رکھی۔ شاہ بابا اس کے پاس ہی بیٹھا رہا اور شبورہ کے نزدیک آنے والے سانپوں کو پکڑ پکڑ کر پٹاری میں ڈالتا رہا۔ کوئی 12 بجے تک شبورہ نے بین بجائی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بین منہ سے نکال کر قبر پر رکھ دی اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولی، ہاں بابا، شیوم کی ابتدا کیسی ہے؟ بہت اچھی، شاہ بابا خوش ہو کر بولا۔ تو نے تو کمال کر دیا۔ ہیں بابا، میں نے کیا کمال کیا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ میں اب تک 7 سانپ پکڑ چکا ہوں، اس سے زیادہ کمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ بابا نے کہا۔ واقعی بابا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے اور خوشی کی بھی، شبورہ پر مسرت لہجے میں بولی۔ چلو شبورہ، اب گھر چلو، آج کا کام تو ختم ہوا۔ ہاں بابا، آج کا کام ختم۔
یہ کہہ کر وہ اپنی جھولی سنبھالنے لگی۔ کمال رائے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ عجیب خواب تھا وہ۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکو دک صحرا میں گھوم رہا ہے، تنے تنہا، پا پیادہ۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ صحرا میں کافی عرصے سے بھٹک رہا ہے، شاید وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ پھر اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ شبورہ کی تلاش میں ہے، شبورہ جیسے کہیں کھو گئی ہے۔ کمال رائے سوچتا ہے کہ اگر وہ کھو گئی ہے تو اسے آواز دینا چاہیے، بغیر پکارے بھلا وہ کیسے سن سکتی ہے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ زور زور سے پکارنے لگتا ہے، اسے آوازیں دینے لگتا ہے، شبورہ، شبورہ۔ اس کے اس والہانہ انداز میں پکارنے اور صحرا میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھ کر کوئی کہتا ہے، ارے یہ تو مجنوں ہے۔ وہ گھڑی دیکھتا ہے، رات کے 3 بجے تھے۔ وہ اٹھ کر واش روم جاتا ہے اور پھر اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے سو جاتا ہے۔ دوبارہ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اسے یہ خواب یاد آتا ہے۔ وہ اس خواب کو یاد کر کے مسکرا اٹھتا ہے۔ عجیب خواب تھا، بھلا شبورہ کے خواب میں آنے کی کیا تک، اور وہ بھی اس انداز میں کہ وہ شبورہ کے لیے صحرا میں بھٹک رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں تصور کر رہے ہیں کہ وہ مجنوں ہو گیا ہے۔ یہ کیسی احمقانہ بات تھی، یہ کیسا احمقانہ خواب تھا۔ نہیں، یہ احمقانہ خواب نہیں۔ اس کے دل کے کسی نہاں خانے سے آواز آئی، اس عورت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ تمہارے دل میں چپکے سے بیٹھ گئی، تمہارا دل اس کی طرف کھنچ رہا ہے، تم اس کے خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ تمہارا دل اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ خواب پورے دن اس کے دل و دماغ پر چھایا رہا، رہ رہ کر اس کا خیال آتا رہا اور اپنی اس کیفیت پر وہ رہ رہ کر ہنستا رہا، مسکراتا رہا۔ یہ 21 دن کا عمل تھا۔ اس میں مختلف مرحلے تھے، راتیں بھی تھیں، دوپہریں بھی تھیں اور شامیں بھی تھیں۔ اس عمل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شبورہ کو 3 دن گزر چکے تھے۔ شیوم کے دوران کھانا پینا بند ہو جاتا تھا، دودھ اور پانی کے سوا کوئی اور چیز نہیں کھا پی سکتی تھی۔ آج شیوم کا 4تھا دن اور پہلی رات تھی۔ آج رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک قبرستان میں رہ کر عمل کرنا تھا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، ایک تو اندھیری رات، اوپر سے قبرستان، اور وہ اکیلی۔ شبورہ رات کو قبرستان میں بسیرا کرنے کے لیے اپنی تیاری کر رہی تھی۔ شاہ بابا اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شیوم کس قدر خطرناک عمل ہے، ذرا سی غفلت بندے کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ شبورہ کے سوا اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنا بیٹا کھو چکا تھا اور بیٹی جو اب اس کی زندگی کا سہارا تھی، اسے بے سہارا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ 3 دن ہوئے تھے۔ شیوم کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ ابھی اس عمل کو ترک کرنے کی گنجائش تھی، لیکن آج کی رات گزر جانے کے بعد واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے تھے۔ شاہ بابا بار بار نظریں اٹھا کر شبورہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار اس کی بات لبوں پر آ کر دم توڑ جاتی تھی۔ دیکھ شبورہ، اب بھی وقت ہے۔ بالآخر شاہ بابا ہمت کر کے اپنی بات لبوں تک لے آیا۔ کس چیز کا بابا؟ وہ اپنا سامان سمیٹتے سمیٹتے رک کر بولی۔ دیکھ شبورہ، راولہ تو چلا گیا، وہ میرا بڑا فرمانبردار بیٹا تھا، وہ ہیرا تھا، ہیرا۔ اس کی موت کا مجھے بڑا دکھ ہے، میں جیسے چلتی پھرتی لاش بن گیا ہوں۔ میں جانتی ہوں بابا، وہ آپ کا بیٹا تھا تو وہ میرا بھائی بھی تھا، وہ ایسا بھائی تھا جس پر بہنیں بڑا مان کرتی ہیں، وہ بہنوں پر جان چھڑکنے والا بھائی تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اسے کسی ظالم نے مجھ سے چھین لیا۔ مجھے اپنے بھائی کے چھن جانے کا بڑا غم ہے، اس سے زیادہ مجھے اس ظالم پر غصہ ہے جس نے میرے پیارے بھائی کو چھینا ہے۔ بابا میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھ شبورہ، راولہ تو چلا گیا، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟
بس مجھے تو اتنا بتا دے۔ شاہ بابا نے اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ شبورا، اب بھی وقت ہے، مان جا۔ بابا ایسی باتیں کر کے میرے ارادوں کو کمزور نہ کر، مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو بس میرے لیے دعا کر۔ بابا میں نے تیری قسم کھائی ہے، اپنے بھائی کی قسم کھائی ہے، میں نے اس معصوم لڑکی سے بھی وعدہ کیا ہے جس پر اس ظالم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بابا میری قسمیں اور میرے وعدے نہ توڑوا۔ شبورہ نے اس کی طرف التجا آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا شبورہ، جیسی تیری مرضی۔ بالآخر شاہ بابا نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اپنی بیٹی کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح آشنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شبورہ ٹوٹ جائے گی لیکن اپنا عزم نہیں توڑے گی۔ اس نے شیوم کا عہد کر لیا تھا اور 3 دن شیوم میں گزار بھی لیے تھے۔ اب اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ شیوم کا عہد اس نے راولا کی موت کا انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ ساتھ ہی وہ آرزو کو بھی بچانا چاہتی تھی۔ اسے آرزو بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ہر قیمت پر اس کے چنگل سے چھڑوانا چاہتی تھی۔ لے شبورہ، دودھ پی لے۔ شاہ بابا اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آیا۔ ارے بابا، میں خود دودھ لے لیتی، تو نے کیوں گرم کیا؟ شبورہ نے لمبا سا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ شاہ بابا نے اسے پرشفقت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا کیا وقت ہوا ہے؟ شبورہ نے گلاس اپنے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 11 بجے ہیں، شاہ بابا نے کہا۔ 11:30 بجے تک چلیں گے قبرستان۔ بابا یہ دیکھ، شبورہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کی نظریں دودھ پر جمی ہوئی تھیں۔ شبورہ کو دودھ میں کوئی چیز کلبلاتی نظر آئی تھی اور دودھ کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ شاہ بابا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دودھ سے بھرا گلاس اس سے لے لیا۔ کیا دودھ میں کچھ ہے؟ ہاں بابا۔ شبورہ شاہ بابا کے نزدیک آ کر گلاس میں چھانکتے ہوئے بولی، کوئی سانپ کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ شاہ بابا نے فوراً ہی گلاس فرش پر الٹ دیا۔ سارا دودھ فرش پر بکھر گیا۔ تب ان دونوں نے دیکھا کہ سانپ کا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے درمیان موجود ہے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا، گویا موت کی آخری سیڑھی پر تھا۔ شاہ بابا نے جوتے کی نوک سے اس سانپ کے بچے کو پلٹ کر دیکھا۔ بابا اگر یہ دودھ میں پی لیتی تو کیا ہوتا؟ شبورہ نے نیلے دودھ اور سانپ کے بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گلاس میں کس طرح آ گیا۔ شاہ بابا حیران تھا۔ بابا دیگچی میں ہوگا، شبورہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ دیگچی میں ہوتا تو مجھے نظر نہ آتا، دودھ کی رنگت بھی اس وقت سفید تھی۔ نہیں بابا، شبورہ نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دیگچی دیکھتی ہوں۔ تو دیگچی دیکھ، میں ذرا اس سانپ کے بچے کو دیکھ لوں۔ شاہ بابا نے بڑی توجہ سے اس کو دیکھا۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ سانپ کا بچہ نہیں بلکہ پورا سانپ ہے، اور اتنا زہریلا کہ دودھ کا ایک گھونٹ شبورہ کے لیے کافی ہوتا۔ شاہ بابا نے اسے جوتے کی نوک سے ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت تھا، اب زندگی کی کوئی رمق بھی اس میں باقی نہ تھی۔ شبورہ باورچی خانے سے آئی تو اس نے اور ہی انکشاف کیا۔ وہ بولی، بابا دیگچی کا دودھ بالکل صاف ہے، اور یہ سانپ کا بچہ نہیں، پورا سانپ ہے، انتہائی زہریلا۔ شاہ بابا نے بھی جواب میں حیرت انگیز انکشاف کیا۔ او بابا، اگر میں بغیر دیکھے دودھ پی جاتی تو؟ وہ تو اتفاق سے میری نظر اس پر پڑ گئی۔ دودھ کا ایک گھونٹ تیری جان کے لیے کافی ہوتا۔ یہ سانپ اچانک آیا کہاں سے؟ شبورہ تو بھول گئی کہ تو شیوم کا عمل کر رہی ہے۔ آج اس عمل کی پہلی رات ہے۔ میں نے تجھے بتایا تو ہے کہ یہ کام جان جوکھوں کا ہے، قدم قدم پر زندگی کو خطرہ ہے۔ بابا مجھے ڈرائیں نہیں، میرا حوصلہ بڑھائیں۔ ویسے اب میں بڑا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ شبورہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آئندہ ہوشیار رہنا، دودھ کو دیکھ بھال کر پینا، شاہ بابا نے اسے سمجھایا۔ ہاں بابا، ہوشیار تو رہنا ہوگا،
شبورا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے اس چھوٹے سے سانپ کو دیکھا جو فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا کیا کروں؟ کوڑے کے ڈبے میں ڈال دوں؟ نہیں، شاہ بابا نے کہا، اسے زمین میں دفن کرنا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر زمین پر پھیلے ہوئے دودھ پر پڑی تو وہ فوراً بولا، ارے شبورا، دودھ دیکھ۔ شاہ بابا نے فرش پر بیٹھ کر دودھ کو ذرا سا کریدا تو وہ زمین سے اکھڑ گیا۔ شاہ بابا نے کاغذ کی طرح اکھڑے ہوئے دودھ کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ کسی چاندی کے ورق کی طرح زمین سے اکھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ کسی ٹین کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ ایک پریشان کن بات تھی۔ شاہ بابا کی پوری زندگی سانپوں سے کھیلتے گزری تھی۔ اس نے بڑے بڑے سانپوں کے زہریلے دانت توڑ کر رکھ دیے تھے، لیکن ایسا تماشا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سانپ کو انگلی سے چھوا تو وہ غیر معمولی سخت محسوس ہوا۔ اب اس نے اس سانپ کو دفن کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ وہ سخت ہوئے دودھ اور مرے ہوئے سانپ کو اٹھا کر صحن میں آ گیا۔ پھر اس نے باورچی خانے سے مٹی کے تیل کی بوتل اٹھائی اور واپس صحن میں آ گیا۔ بابا، مٹی کے تیل کا کیا کرنا ہے؟ شبورا نے پوچھا۔ تو ذرا ماچس لے کر آ، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اسے جلاؤ گے کیا؟ ہاں شبورا، اسے جلانا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، میں نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ شاہ بابا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ لو بابا، شبورا نے ماچس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا نے ماچس پکڑ کر جیب میں ڈالی اور بوتل میں بھرا تیل تین کی چادر بنے دودھ اور لوہے کی طرح سخت ہوئے سانپ پر چھڑکنے لگا۔ پھر اس نے جیب سے ماچس نکال کر دیا سلائی جلائی اور مٹی کے تیل پر پھینک دی، لیکن وہ دیا سلائی فوراً ہی بجھ گئی۔ اس نے دوسری دیا سلائی جلا کر اس پر پھینکی، مگر وہ بھی بجھ گئی۔ اب اس نے دیا سلائی پھینکنے کی بجائے جلتی ہوئی دیا سلائی کا شعلہ مٹی کے تیل کے قریب کیا تاکہ وہ آگ پکڑ لے۔ تب فوراً ہی بابا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کیونکہ آگ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے دودھ پر پھیل گئی۔ ٹین کی چادر کا بنا ہوا دودھ جل کر رول سا ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں کالی راکھ کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ بابا نے ساری راکھ بڑے احتیاط سے سمیٹی اور اسے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں جمع کر لیا اور شبورا سے مخاطب ہو کر بولا، چل شبورا، تیرا ڈیرا جمانے کا وقت ہو گیا۔ شبورا اپنا تمام ضروری سامان جھولی میں ڈال چکی تھی۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے چولی کندھے پر ڈالی اور بولی، چلو بابا۔ شبورا، آج بے چاند کی رات ہے، تو نے لیمپ لے لیا؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ نہیں تو بابا۔ لیمپ لے لو، اگر روشنی کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرو گی؟ شاہ بابا نے سمجھایا۔ چلو ٹھیک ہے بابا۔ شبورا فوراً ہی مان گئی۔ پھر شبورا نے لیمپ اس طرح اپنی جھولی میں رکھ لیا کہ اس کا تیل نہ گرے۔ پھر وہ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ شاہ بابا کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تھیلی موجود تھی جس میں جلا ہوا دودھ اور سانپ تھا۔ بابا، اس راکھ کا کیا کرو گے؟ شبورا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی، اسے قبرستان میں دفن کروں گا۔ شاہ بابا نے بتایا۔ بستی کی گلیاں سنسان تھیں۔ گلی کے کتے منہ ڈالے سو رہے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر منہ اٹھا کر غراتے۔ جب احساس ہوتا کہ یہ بستی کے لوگ ہیں تو پھر سے منہ ڈال کر سو جاتے۔ قبرستان بستی کے نزدیک ہی تھا۔ وہ جلدی ہی قبرستان میں داخل ہو گئے۔ تاریک رات تھی۔ قبرستان میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ وہ دونوں راولا کی قبر تک پہنچ کر رک گئے۔ شبورا اپنی چولی اتار کر اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف کرنے لگی۔ شاہ بابا دو چار قبریں چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ زمین نرم اور ریتلی تھی۔ جلد ہی ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ شاہ بابا نے اس گڑھے میں راکھ سے بھری تھیلی رکھی اور گڑھے میں مٹی ڈال کر اسے برابر کر دیا۔ جب وہ شبورا کے پاس آیا تو وہ حصار کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے لیمپ روشن کر کے راولا کی قبر پر رکھ دیا۔ لیمپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں شبورا بڑی پراسرار سی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ کسی اور دنیا کی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ لیمپ کیوں جلایا ہے شبورا؟
شاہ بابا نے پوچھا۔ بابا تمہارے لیے، شبورہ بولی۔ میرے لیے کیوں؟ میں تو گھر جا رہا ہوں۔ اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی روشنی میں آرام سے گھر پہنچ جاؤ گے۔ ارے نہیں شبورہ، تم اسے اپنے پاس رکھو، میں بڑے آرام سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ کہو تو اسے بجھا دوں؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ ہاں بابا بجھا دو، روشنی میں کس طرح عمل ہوگا؟ شبورہ بولی۔ شاہ بابا نے لیمپ کی چمنی ہٹا کر پھونک ماری، لیمپ فوراً ہی بجھ گیا۔ لیمپ پر دوبارہ چمنی رکھ کر اس نے پھر سے قبر پر رکھ دیا۔ اب قبرستان میں پھر سے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اچھا شبورہ، میں چلتا ہوں، شاہ بابا نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ شبورہ کچھ نہ بولی، وہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ گہرا اندھیرا تھا، لیکن شاہ بابا کو کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ قبرستان تک تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ قبروں کے درمیان سے راستہ ڈھونڈنا ذرا دقت طلب کام تھا۔ قبرستان سے نکلتے ہی پھر اتنی مشکل نہ رہی۔ بستی کا راستہ اس کے پاؤں کو لگا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راستے میں کتنے گڑھے ہیں، کہاں کہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ وہ اندازے سے راستہ طے کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی گلی میں پہنچا تو کتوں نے اچانک بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ 4-5 کتے جانے کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے اور اس کے گلی میں قدم رکھتے ہی بھونکنے لگے تھے۔ شاہ بابا نے ان کتوں کو زور سے ڈانٹا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور بھونکتے رہے۔ البتہ یہ خیر رہی کہ کوئی کتا اسے کاٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ شاہ بابا کو حیرت ہو رہی تھی کہ آج بستی کے کتوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہے۔ بہرحال وہ ان سے بچتا بچاتا، ڈانٹتا پھٹکارتا اپنے گھر کے نزدیک آ گیا۔ اس نے دروازے پر لگا تالا کھول کر زنجیر نیچے گرائی اور کواڑوں کو دھکا دے کر گھر میں داخل ہوا۔ پھر اس نے کواڑ بند کر کے اندر سے زنجیر لگائی اور صحن پار کر کے کمرے میں پہنچا اور بٹن دبا کر لائٹ جلائی، لیکن بلب روشن نہ ہوا۔ تب اسے احساس ہوا کہ بجلی نہیں ہے۔ ویسے بھی اس بجلی کا کوئی فائدہ نہ تھا، 24 گھنٹوں میں مشکل سے 2-4 گھنٹوں کے لیے آتی تھی۔ تب وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گیا، ماچس اٹھا کر کمرے میں میز پر رکھی ہوئی لالٹین روشن کی۔ پھر اس نے دیوار سے لگی چارپائی بچھائی اور دوسری چارپائی پر رکھے بستروں میں سے ایک دری کھینچی اور چارپائی پر بچھا کر تکیہ سرہانے رکھا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے فکر مند تھا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ خواہ مخواہ ضد میں آ گئی تھی۔ شیوم کا عمل کوئی آسان عمل نہ تھا۔ اگر آسان ہوتا تو ہر سپیرا عمل کر کے کامل بن چکا ہوتا۔ اس کی اتنی عمر آ گئی تھی، لیکن اس نے آج تک کسی سپیرے کو شیوم کا عامل نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس نے اپنے پردادا کے بارے میں ضرور سنا تھا کہ وہ شیوم کے عامل تھے۔ اب 3-4 نسلوں کے بعد اس خاندان میں پھر کسی کے دماغ میں خلل ہوا تھا اور اس نے شیوم کا عمل کرنے کی ٹھان لی تھی، اور وہ عمل کرنے والا بھی کوئی مرد نہ تھا، عورت تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ آج اس عمل کی پہلی رات تھی۔ یہ رات اگر خیریت سے گزر گئی تو سمجھو اس عمل کی انگلی ہاتھ میں آ جائے گی۔ اگر انگلی ہاتھ میں آ گئی تو باقی راتوں میں پنجہ پکڑنا مشکل نہ ہوگا۔ شاہ بابا چارپائی پر پاؤں لٹکائے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اسے قبرستان میں اکیلا چھوڑ آیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں تھا۔ اگر شیوم کے عامل کی قبرستان میں تنہا رہنے کی شرط نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ شاہ بابا بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ ایک تاریک گوشے سے برآمد ہوا۔ اس کی طرف شاہ بابا کی پیٹھ تھی۔ شاہ بابا کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک لالٹین بجھ گئی، کمرے میں گھور اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ شاہ بابا کچھ سمجھتا کہ یہ لالٹین کیوں بجھ گئی، وہ کھڑا ہو کر دوبارہ لالٹین جلانے کی کوشش کرتا۔ اتنے میں اس پر کوئی کپڑا آ گرا۔ اس کپڑے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، جکڑ لیا۔ اس کپڑے کے گرتے ہی شاہ بابا کو یوں لگا
جیسے اسے ہائی وولٹیج کا کرنٹ لگا ہو، اس کے سر پر آسمانی بجلی گری ہو۔ اس کے جسم کو بس 2-4 جھٹکے ہی محسوس ہوئے، پھر اسے ہوش نہ رہا۔ وہ جس طرح پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، بیٹھا رہ گیا۔ تاریک گوشے سے برآمد ہونے والے نے اسی پر اکتفا نہ کیا، اس نے شاہ بابا کو تو ٹھکانے لگایا ہی تھا، ساتھ ہی اس گھر میں جتنے سانپ پٹاریوں میں بند تھے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ صبح تڑکے ہی شبورہ قبرستان سے اٹھ گئی۔ آج کی رات اس نے کامیاب عمل کیا تھا۔ رات خیریت سے گزر جانے پر وہ بہت خوش تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سارا سامان سمیٹا، چولی کندھے پر ڈالی، راولا کی قبر کو چک کر اپنے ہاتھوں سے چھوا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اسے معلوم تھا کہ بابا اس وقت دودھ لینے نکلا ہوگا یا دودھ لے کر آ گیا ہوگا تو اپنے لیے چائے بنا رہا ہوگا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بابا اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا۔ وہ اٹھتے ہی سیدھا دروازے کی طرف جاتا تھا اور اس کی کنڈی کھول دیتا تھا۔ شبورہ اکثر اس سے ہنس کر پوچھا کرتی، بابا یہ تم صبح ہی صبح دروازے کی کنڈی کیوں کھول دیتے ہو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، فرشتوں کے لیے۔ جس گھر کا دروازہ صبح بند ہوتا ہے وہاں سے فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ شبورہ ہنس کر کہتی، بابا فرشتوں کا تو پتہ نہیں، منہ اندھیرے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر کوئی چور نہ گھس آئے۔ شبورہ جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو اچھی خاصی روشنی ہو چکی تھی، سورج بس نکلا ہی چاہتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اندر سے کھلا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چوری چوری گھر میں داخل ہوگی اور اپنے بابا کے سامنے اچانک آ جائے گی، لیکن دھکا دینے سے دروازہ نہیں کھلا، کواڑ ہل کر ضرور رہ گئے۔ تب اس نے ذرا زور سے دھکا دیا، دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ تو کیا ابھی تک بابا سو رہا ہے؟ لیکن یہ انہونی سی بات تھی، ایسا ممکن نہ تھا کہ بابا روشنی ہونے تک سوتا رہے، وہ تو منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا۔ پھر اس نے چک کر کواڑ کی جھریوں میں اندر جھانکا۔ سامنے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن بابا کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اب مجبوراً اس نے دروازے کی کنڈی ہلائی، پھر وہ وقفے وقفے سے مسلسل کنڈی پیٹتی رہی، لیکن شاہ بابا نے دروازہ نہ کھولا۔ اسے بری طرح دروازے کی کنڈی پیٹتے دیکھ کر گلی میں چلتے راہگیر اور پاس پڑوس کے لوگ باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے ری شبورہ؟ پڑوس کے چاچا ڈینو نے اپنے گھر سے نکل کر پوچھا۔ بابا دروازہ نہیں کھول رہا، شبورہ نے قدرے پریشانی سے کہا۔ تو کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈینو نے پوچھا۔ چاچا میں قبرستان سے آ رہی ہوں۔ پھر جیسے ڈینو کو یاد آ گیا کہ وہ شیوم کا عمل کر رہی ہے، وہ اچھا اچھا کہہ کر گردن ہلانے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو زور زور سے ہلایا، کنڈی بجائی، دروازہ پیٹا، مگر اندر سے کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ شاہ بابا کو کیا ہو گیا؟ کوئی نشہ پی کر سو گیا ہے کیا؟ چاچا ڈینو نے ذرا ناراضگی سے کہا۔ اتنے میں دروازے پر کافی لوگ جمع ہو گئے۔ اس گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اس پر بآسانی چڑھا جا سکتا تھا۔ ایک نوجوان نے تجویز دی، میں دیوار کود کر اندر سے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ ہاں بھائی جا، شبورہ نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ وہ نوجوان بندر کی طرح اچھلا، اس نے دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے اور اچک کر دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ پھر اس نے پلک چھپکتے ہی گھر کی صحن میں چھلانگ لگا دی اور چند لمحوں میں دروازے پر چڑھی زنجیر اتار کر دروازہ کھول دیا۔ شبورہ بہت تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے چاچا ڈینو اور پاس پڑوس کے 2 بڑی عمر کے بندے اور چلے، باقی لوگ دروازے پر ہی کھڑے رہ گئے۔ شبورہ کمرے کا دروازہ کھول کر کسی آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی جھولی زمین پر پٹکی۔ اس کے سامنے چارپائی پر پاؤں لٹکائے شاہ بابا بیٹھا تھا، لیکن وہ سر سے پاؤں تک ایک بڑی کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ شبورہ کا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بابا کالی چادر اوڑھے کیوں بیٹھا ہے؟ کیا بیٹھے بیٹھے سو گیا؟ اتنا شور ہونے کے باوجود اس کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی۔
اس نے آگے بڑھ کر ایک دم چادر شاہ بابا کے سر سے کھینچ لی اور پھر اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شاہ بابا سر سے پیر تک سیاہ ہو چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے جلا دیا ہو۔ وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، اس کی لاش اکڑ چکی تھی۔ شبورہ حیرت اور سکتے کے عالم میں اپنے باپ کی جلی ہوئی لاش دیکھتی رہی۔ پھر جب اسے ادراک ہوا کہ وہ کس سانحے سے گزر چکی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے باپ کی جلی ہوئی لاش سے لپٹ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ابھی بھائی کی موت کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ باپ بھی چل بسا۔ پھر اس گھر میں سانپوں کی صورت میں جو قیمتی سرمایہ تھا وہ بھی ضائع ہو چکا تھا۔ گھر میں ایک بھی سانپ موجود نہ تھا، سب کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ شبورہ اس گھر میں، اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔